السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عرس مخدومی 2025 1447 ہجری میں جو کہ شجاع شریف کے اندر منعقد ہوا، اختتام پذیر ہوا، اس میں ایک نیا شوشہ اور ایک نئی بات سامنے آئی، اور اس کے تعلق سے جواب اور پھر جواب الجواب بھی ہوا۔ 26 محرم الحرام یا 25 محرم الحرام کو آستانہ عالیہ اشرفیہ کے صحن میں ایک بیان جاری ہوتا ہے، اور پھر اس کا جواب، تحقیقی جواب 27 محرم الحرام کو خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں کے اسٹیج سے دیا جاتا ہے۔ اس جواب پر ایک صاحب نے پھر جواب دینے کی کوشش کیا ہے۔ 27 محرم الحرام کو خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں سے جس حضرت نے اور جس مولانا صاحب نے جواب دیا تھا، آج ہم انہی کے پاس بیٹھے ہیں، اور ان کے اس بیان پر جو لوگوں کا رد عمل آ رہا ہے اور بہت ساری باتیں سننے میں آ رہی، اس تعلق سے ہم کچھ سوالات لے کر حاضر ہیں، تاکہ حقیقت حال اور معاملات کی صحیح جانکاری اور اس کا صحیح رخ پتہ چلے۔ ہمارے ساتھ ہیں اہل سنت کے معروف عالم دین، نباز اہل سنت، مفکر اہل سنت، حضرت علامہ و مولانا الحاج قمر احمد اشرفی، بھاگلپوری ناظم اعلیٰ جامعہ اشرف کے شوشہ مقدسہ۔ سب سے پہلے ہمارا سوال حضرت سے یہی ہوگا کہ مثالیں کیوں میں پاک نے فرمایا، اس کا مطلب ہوا کہ روزے کی مثال، تو روزے کی مثال کا معنی اور اس کی مراد، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور سارا معاملہ اسی پر ٹکا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو جلدی سے صحیح سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ مثال روزہ کا معنی اور اس کی مراد پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہو سکتی ہے، اور وہاں کیا مفہوم بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ یہ جو بیان جامی میاں نے کیا ہے کہ آپ اصلی آستانے پر ہیں، نقلی آستانے پر نہیں ہیں، اس میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، حالانکہ پھر ابھی کل یا پرسوں آستانے پر پھر وہ یہی بولے کہ آپ اصلی آستانے پر ہیں، نقلی آستانے پر، تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم سارے مختلف آستانوں پہ جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم خواجہ پاک کے آستانے پہ حاضر ہیں، ہم غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم غوث پاک کے اصلی آستانے پہ حاضر ہیں، خواجہ پاک کے اصلی آستانے پہ حاضر ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب مخدوم پاک کے آپ بالکل کہیں کہ ہم مخدوم پاک کے آستانے پہ حاضر ہیں، دربار غوث العالم میں حاضر ہیں، لیکن یہ نقل پہلے بھی دو بار پھر کہا ہے، نقلی آستانے نہیں، اصلی آستانے پہ حاضر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کہیں چوٹ پہنچانا ہے، پن مارنا ہے، پنچ۔ تو اب نقلی آستانے پہ حاضر نہیں ہے، کہیں کوئی نہیں بولتا، غوث العالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، غوث العالم کے آستانے پہ حاضر ہیں، خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اصلی آستانے پہ حاضر ہیں، نقلی آستانے پہ حاضر نہیں ہیں، تو اس پورے جہان میں بتائیں غوث العالم مخدوم پاک محبوب یزدانی کا نقلی آستانہ کہاں ہے؟ نقلی آستانہ کہیں ہے تو بتا دیجیے، توجہ چاہوں گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے وہ خانقاہ اشرفیہ میں جو ماڈل بنتا ہے، جو شبیہ، جو ہم شکل استانہ صبح میں 28 محرم کی صبح میں کھلا دیا جاتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور 28 محرم کی شام میں کھل جاتا ہے، جس کو آپ شبیہ آستانہ کہہ سکتے ہیں، ہم شکل آستانہ کہہ سکتے ہیں، اور لوگ اگر سمجھیں تو ڈیمو آف آستانہ، آستانے کا ڈیمو کہہ سکتے ہیں، ہاں ماڈل کہہ سکتے ہیں، ڈیمو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر اس کی طرف اشارہ ہے تو اس پر میں آپ کو ایک بات توجہ دلاؤں، لوگ کیا بتا سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک ہے نقل آستانہ، آستانے کی نقل، اور ایک ہے نقلی آستانہ، نقلی آستانہ اور نقل آستانہ۔ نقل آستانہ، تو
اس کو آپ آستانے کی نقل تو کہہ سکتے ہیں، جی نقلی آستانہ نہیں کہہ سکتے. نقلی آستانہ اس وقت کہیں گے پہلے آستانہ کوئی کہے، کوئی دعویٰ کرے کہ آستانہ. ادعا ہو جی کہ یہ آستانہ ہے تو آپ کہیں گے یہ نقلی آستانہ. جی آستانے کا دعویٰ ہو، ادعائے آستانہ ہو تو نقلی آستانہ کہا جائے گا. جی جب آستانہ ہونے کا ادعا ہی نہیں ہے جی نا، جی جی تو اس کو نقلی کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں آستانے کی نقل ہے، جی تو آستانے کی نقل اور نقلی آستانہ جی یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. اگر اس کی طرف اشارہ ہے نقلی آستانہ تو یہ پھر ایک علمی اور لسانی خطا ہے. جی اس کو نقلی آستانہ کہیں، ہم شکلی آستانہ کہیں، شبیہ آستانہ کہیں، لیکن نقلی آستانہ جب ہم نے یا جو ذمہ دار ہیں انہوں نے اس کو آستانہ کہا ہی نہیں ہے، جی تو آپ نقلی آستانہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ پہلے آستانہ ہوگا تب نقلی اور اصلی ہوگا. کاش یہ بات سمجھ جائیں کہ کسی نے اس کو آستانہ نہیں کہا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات، اصلی نقلی تو اپنی جگہ پر ہے. محکم پاک نے جو لفظ استعمال کیا مثال، اس کا ترجمہ نقشہ کیا گیا تھا اور وہ نقشہ ترجمہ کر کے پھر اپنی بات ساری. مجھے تعجب ہے کہ اس کا ترجمہ نقشہ میں ہے تو یا نہیں. جامع میاں کو یہ سمجھ لوں کہ چلو تقریر کے دوران روانی میں خطابت میں بہت ساری چیزیں بول جاتی ہیں جی کہ نقشہ نکل گیا. جی ان کے لفظ جو ان کے ذہن میں جو تھا مفہوم میں سے نقشہ کا لفظ نکل گیا، جی وہ تو روانی درگزر کے قابل ہیں. جی لیکن جو آج مولوی علماء مفتی کہلا کر جی مثال کو دیکھ کر عبارت پڑھ کر اور اس نقشہ کو صحیح کہہ رہے ہیں، جی یہ تعجب کی بات صحیح ہے. کہہ رہے ہیں. ہاں مثال کا ترجمہ نقشہ صحیح کہہ رہے ہیں. جی مجھے تعجب ہے ان پر. اب میں اس پر گفتگو کروں تو ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی جی کہ یہ کس طرح سے غلطی کر رہے ہیں. جی مطلب ذات کی اندھی حمایت کی بیڑی پیر میں نہیں ڈالنی چاہیے. خطابت میں نکل گیا تو کہہ سکتے ہیں میرا مفہوم مطلب یہ تھا، میں نقشہ لفظ نکل گیا. لیکن جو لوگ سوچ سمجھ کے تیاری سے بول رہے ہیں جی جی وہ بھی مثال کا معنی نقشہ کر رہے ہیں عبارت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی. جی اب دنیا میں کسی بھی عقل مند آدمی سے پوچھیے کہ کسی بھی عمارت کا نقشہ، جی حضرت امام حسین کے روضے کا نقشہ بناتے ہیں، جی غوث اعظم کا نقشہ بناتے ہیں، گنبد خضرا کا نقشہ بناتے ہیں. مخدوم پاک کے ہزاروں لاکھوں نقشے ہوں گے کہ آستانے سے نیچے اتریے. جی 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 وہ بیچنے والے جو نقشہ بیچتے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے. اس کے علاوہ بھی لوگ اپنی دکانوں میں، ہر گھر میں، ہر مکان میں، ہر خانقاہ میں، خانقاہ کی آفس میں، ہر جگہ نقشے لگے ہوئے ہیں. وہ جو نقشے کاغذ پہ لگے ہوئے ہیں اس کو 2D نقشہ بولتے ہیں. جی 2D کا مطلب 2 ڈائمینشنل، جی یعنی کہ جس میں لمبائی چوڑائی دکھے جی وہ 2D ہے. اور جو یہاں بناتے ہیں اسٹیج پر وہ بھی نقشہ ہے، وہ 3D ہے کہ اس میں لمبائی چوڑائی اور گہرائی بھی دکھتی ہے. قابل ابعاد ثلاثہ. ہاں ابعاد ثلاثہ جس میں. تو اب یہ علماء سے پر میرے اہل علم ہوں گے ان پر تعجب ہے کہ وہ نقشہ مثال کو نقشہ کہہ رہے ہیں. تو مثال کو نقشہ مطلب یہ کہ اس نقشے بنانے کو بھی مخدوم پاک نے ناپسند فرمایا، نامبارک کہا ہے. یہ تو بالکل خیر معقول اور سلم ہے. بلکہ ایک بات غور سے سن لیجیے اگر سمجھ میں آئے تو، کہ کسی بھی آستانے مطلب دینی اعتبار سے مقدس یا دنیاوی اعتبار سے اہم اور لائق قدر عمارت کا نقشہ، اس کا مومنٹو، اس کا ماڈل یہ بنانا اس عمارت کی قدردانی ہے، اس کی عظمت کا اظہار ہے، اس سے وابستگی کا اظہار ہے، اس کی پسندیدگی کا اظہار ہے. جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال ذرا سا سن لیجیے. آپ نے کوئی اینٹک گھر بنایا، پارک بنایا، سوئمنگ پول بنایا، ایک نادر گھر بنایا. اب اگر کوئی آپ کے گھر کی نقل کرے، زمین پر عمارت بنائے، آپ کی عمارت کے مقابلے میں آپ کے گھر مکان کے اسی نقشے پر وہ بنانا شروع کرے کہ گھر پارک یہ وہ آپ کی نقل کرے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ آپ کے مکان کی امتیاز ختم ہو جائے گا، انفرادیت ختم ہو جائے گی، تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، ہے نا. لیکن یہیں پہ سمجھ لیجیے کہ کوئی شخص آپ کے گھر کا ماڈل بنا کر ڈرائنگ روم میں رکھے، ماڈل مومنٹو بنا کر رکھے، ڈیمو بنا کر رکھے، یا پیپر میں آپ کے گھر کا فوٹو لے کر اور اپنے گھر میں توغرا بنا کے رکھے، تو آپ کو دیکھیں گے تو سینہ پھول جائے گا آپ کا فخر سے کہ میرا گھر اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ میرے گھر کا مومنٹو بنا کے رکھے ہوا ہے، ماڈل بنا کے رکھے ہوا ہے. تو یہاں پہ کیچ کیجیے گا ایک ہی عمارت ہے، اس عمارت کی کے مقابلے میں عمارت بنے
تو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، جی۔ لیکن اسی عمارت کا مومنٹو بنایا جائے جو اسی کی طرف توجہ دلاتا ہو، جی دوسرے کی طرف نہیں، اسی کی طرف توجہ دلاتا ہو، تو اس کی قدردانی ہوتی ہے، اس کو قابل قدر سمجھتے ہیں، سمجھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے آج جیسے مطلب دینی اعتبار سے مخدوم پاک کا روزہ ہے، صابر پاک کا روزہ ہے، غوث پاک کا روزہ ہے، امام حسین کا روزہ ہے، دینی اعتبار سے عقیدت میں یہ بناتے ہیں، تو یہ اسی اصل سے نسبت تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جس کے گھر میں توغرا لگا ہو، جس کے گھر میں ماڈل رکھا ہوا ہو، مومنٹو رکھا ہوا ہو ڈرائنگ روم میں، تو وہ اصل سے وابستگی کا اظہار اور ثبوت دیتا ہے۔ کوئی گھر میں گھستے دیکھے گا تو آپ کا مخدوم پاک کے روزے کا توغرا تو سمجھ جاتا ہے کہ آپ اشرفی ہیں، آپ مخدوم پاک سے جڑے ہوئے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بہت لوگوں نے کوشش کی ملک میں، آپ بیرون ملک تاج محل کا ماڈل کی طرح نقشہ عمارت بنانے کی، نہیں بنا سکے، تو اگر بناتے تو تاج محل کی انفرادیت ختم ہو جاتی، امتیاز ختم ہو جاتا۔ لیکن تاج محل کا آج ہزاروں مومنٹو ملتا ہے، پیپر میں لگاتے ہیں لوگ، وہی آگرہ ہی میں ملتا ہے، آگرہ میں ملتا ہے، اور لوگ ڈرائنگ روم میں سجاتے ہیں، حیدرآباد کے چار مینار میں مومنٹو ملتا ہے۔ تو یہ اس کو بنانا، اس کو لگانا، تو یہ اصل کی قدر اور اصل کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اور لگانے والے کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کو غلط، اب یہ مخدوم پاک نے اس سے منع کیا ہے۔ میں آگے کی بات کروں تو سن لیجیے، جہاں تک نقشے کی بات ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سیٹلائٹ ہے آج کل، ہر لمحے کی فوٹو آستانے کی جا رہی ہے، اور ہزاروں لوگوں نے فوٹو کھینچا ہے، بنایا ہے، کسی نے پتھر سے اپنے گھر پہ بنوا لیا ہے، کسی نے وہ توغرے میں بنوایا کہ پورا منظر دکھتا ہے، فوٹو لیتے ہیں۔ تو یہ نقشہ وہ 2D نقشہ ہے، یہ 3D نقشہ ہے، شاید علماء اس کو سمجھیں۔ تو اس کو شبیہ کہتے ہیں، اس کو ہم شکل کہتے ہیں، اس کو نقل آستانہ کہتے ہیں، نقلی آستانہ نہیں کہتے، اس کو مثال نہیں کہہ سکتے۔ مطلب یہ کلیئر ہوا کہ نقلی آستانہ اور چیز ہے، نقل آستانہ اور چیز، اور مخدوم پاک کا نقلی آستانہ پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ تو یہ بتاتے ہیں جس کی تردید کر رہے ہیں ہم نقلی آستانہ، اگر کہیں نقلی آستانہ نہیں ہے تو اب یہ جملہ جو ہے کیا ہو، قید اتفاقی ہے کہ احترازی ہے، دونوں آپس میں۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ مثال کا معنی نقشہ اور شبیہ نہیں ہے، یہاں تو نہیں۔ تو پھر مثال کا معنی یہاں پر جو مخدوم پاک نے فرمایا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اب یہاں پہ معنی کے سلسلے میں ایک بات بتا دوں میں، چونکہ میں آپ کو ایک روکنا چاہوں گا آپ کو، اس لیے کہ مثال کا معنی ایک صاحب نے نقشہ لیا اور پھر اس نے نقشہ کا معنی لغت میں دیکھنے کی کوشش کی، اور نقشہ کے معنی میں ان کو مثال مل گئی، لفظ مثال۔ اب اس میں انہوں نے کہا کہ نقشہ بول کے مثال، مثال بولو کہ نقشہ ایک ہی چیز ہے۔ خود بھی کہہ رہے ہیں وہ کہ اس میں نقشہ کا معنی میں سورج بھی ہے، کہاوت بھی ہے، حکایت بھی ہے، تصویر بھی ہے، یہ انہوں نے اس میں سے مثال کو اٹھا لیا۔ حالانکہ ان کا اخلاقی فریضہ تھا، بلکہ دینی ذمہ داری یہ تھی کہ جب آپ نے نقشہ کا معنی مثال اٹھایا ہے تو نقشہ کا معنی کہاوت بھی اٹھا لیتے اور حکایت بھی اٹھا مثال لیتے۔ کے معنی کہاوت نہیں، نقشہ کا معنی، نقشہ کا معنی کہاوت حکایت اٹھا لیتے، مثال کے معنی میں بھی کہاوت ہے اور مثال کے معنی میں بھی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اس طرح سے ترجمہ کر کے پھر ترجمہ کا معنی دوسری طرف دیکھ کر کے یہ طریقہ استعمال کا صحیح ہے؟ دوسری بات کہ مثال کا معنی یہاں پر صحیح طور سے کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ ان باتوں میں توجہ دلا۔ اب یہ بھی جو بھی علماء ہیں یہ ہمارے علماء ہیں، یہ سنت کے علماء ہیں، میں اس میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن کاش میرے عزیز علماء، نئے دور کے علماء ہیں، ان کو کچھ رہنمائی دیجیے اور اس کو سمجھیں کہ سب سے پہلے تو جس زبان میں عبارت ہے لغت اس زبان کی دیکھنی چاہیے۔ کہ فارسی کی عبارت ہے تو فارسی میں مثال کا ترجمہ دیکھنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب لغت دیکھیں آپ تو لغت میں ایک لفظ کے کئی ترجمے دے دیتے ہیں، معنی، اور اس نازک پہلو پہ غور کریں۔ لغت میں کسی لفظ کا جو پہلا معنی ہوتا وہ اصل معنی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بہت سارے معنی استعمال دکھا دیتے ہیں وہ ادنا مناسبت کی بنیاد پر وہ گویا وہ لفظ اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے، ادنا مناسبت کی بنیاد پر۔ تو اب مثال کا معنی فارسی لغت میں اٹھا کے دیکھیں، فارسی کی عبارت ہے لطائف اشرفی کی، تو فارسی لغت میرے پیارے عزیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا پہلا معنی ہے نظیر۔ فارسی لغت جو فریض اللغات کا فارسی نسخہ، ہاں، فارسی لغت دیکھیے نا، فارسی سے اردو،
اس میں نظیر ہے. نظیر ہے. جی. اور نظیر کو اٹھائیں گے تو مثال ہے. ہاں نظیر کو. اور تو اچھا ایک بات یہ بھی ہے فارسی فیروز اللغات اردو میں تھی مثال کا معنی نظیر. نظیر لکھا ہے. تو میرا توجہ فارسی لغت کو دیکھو پہلی بات. دوسری بات پہلا معنی جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اصل معنویت کو دکھاتا ہے. اس کے بعد باقی جو معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ لفظ کبھی کبھی ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ قرائن کی بنیاد پر ہوتا ہے, سیاق و سباق کی بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن جب پہلا معنی نظیر ہے تو اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ ایک بات اب یہاں پہ سمجھ میں پوری بات کر دوں. پہلا معنی نظیر ہے, مثال کے معنی. اب مثال میں یہ معنی میں کہاوت بھی ہے, کہانی بھی ہے, تو کوئی اٹھا کے مخدوم پاک کے اس عبارت میں دے دے کہ جو بھی اس طرح کی کہانی کہے گا, کہاوت کرے گا, اور بعد میں کہے گا کہ دیکھو فیروز اللغات میں مثال کے معنی کہاوت ہے. کتنی بودی بات, گونڈی بات ہو جائے گی. اور اسی لیے میں بتاتا ہوں بلکہ تذکرہ مقصود ہوتا ہے بزرگان دین. ہاں دوسری بات کسی لطائف اشرفی کے مترجم نے کسی مترجم نے مثال کا ترجمہ نقشہ کیا ہو یا تصویر کی ہو, بلکہ حضرت شفیع میاں نے تو مثال کا ترجمہ مثال ہی رکھا. اور دوسرے جو مترجم ہیں انہوں نے ایک جگہ تو لطائف شریف کا جو اردو ترجمہ ہے اس میں انہوں نے مثال کا معنی کرنے کے بجائے کہتے اندازہ کرنا کر دیا کہ کوئی اس کا اندازہ کرے, اس کی اہمیت کا یہ مفہوم لے لیا انہوں نے. بہرحال وہ اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے. انہوں نے حاشیہ میں بھی لکھا, حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں نکلتا, ممکن نہیں, یعنی مثال کا کوئی دوسرا معنی بنا دیں تو وہ فٹ نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب مخدوم پاک میں مثال کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے سیدھا عبارت کا مطلب مخدوم پاک کا کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا جو یہ روضہ ہے, یہ سیٹ اپ ہے, یہ آستانہ, اس کے باغات, یہ نیز شریف ہے نا. مثال اسی وقت ہوگی کہ جب کوئی دوسرا اپنے نام سے, توجہ دیجیے گا, دوسرا اپنے نام سے اسی طرح کا سیٹ اپ بنائے. کوئی بزرگ اپنا آستانہ بنائے یا کوئی بزرگ کا چاہنے والا مخدوم پاک کے آستانے کی نقل کر کے اپنے مرجع عقیدت کا اپنے بزرگ کا آستانہ بنائے, باغ لگائے, نیز شریف کھلوائے یا آستانہ بنائے اسی شکل کا. تو آپ نے فرمایا ہے شرعی حکم نہیں لگایا, مبارک نہ خواہدام, مبارکش نہ خواہدام, اس کو وہ مبارک نہیں ہوگا, نہیں بھائے گا, سزاوار نہیں ہوگا. یہ مخدوم پاک نے فرمایا. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کوئی بزرگ آستانہ بنا لے, ہماری طرح یہاں سیٹ اپ کی نقل کرے, آستانہ بنائے, اور یہ جو آستانہ, توجہ دیجیے, وہ جو آستانہ ہوگا شکل میں مخدوم پاک کی نقل ہوگا, لیکن وجود کے اعتبار سے کسی بزرگ کا اصل آستانہ ہوگا. نقلی آستانہ نہیں ہوگا, وہ آستانہ نقلی نہیں ہوگا, آستانے کا ڈیزائن نقل ہوگا, آستانے کا سیٹ اپ نقل ہوگا, لیکن وہ نقلی آستانہ نہیں ہوگا. اگر کوئی بزرگ بنا لے اپنا, یا بزرگ کے ماننے والوں نے اپنے کسی بزرگ کا بنا دیا, تو یہی حضور مخدوم پاک کی مراد ہے. اس لیے کہ دوسرا پہلو جو ہے کہ مخدوم پاک کے آستانے کی کوئی نقلی آستانہ بنا لے مخدوم پاک کے نام پر, تو یہ تو شرعن, عقلاً, دیانتاً سب برا, قابل مذمت, دھوکہ, فریب سب ہو جائے گا اگر کوئی مخدوم پاک کے نام پر کوئی نقلی آستانہ بنا لے. اس کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں, یہ تو فریب ہوگا, دھوکہ ہوگا. تو سیدھا مراد یہ کہ کوئی بزرگ کوئی بھی اس طرح کی عمارت بنائے, اور ہم تو پورا لیتے ہیں کہ اس طرح کی عمارت بنائے اور باغ لگائے اس کے چاروں طرف, تینوں طرف, اور حوض نیل کھدوائے, تو یہ سب یہ ان کا امتیاز ہے. توجہ اس پر توجہ دیجیے گا. جو آپ کی ندرت ہے, جو آپ کی انفرادیت ہے, تو اگر کوئی اسی طرح کا بنائے گا تو انفرادیت متاثر ہوگی, ہٹ ہوگی, آپ کا امتیاز ختم ہو جائے گا. تو کوئی دوسری عمارت اس طرح کی بنے گی, اس طرح کا سیٹ اپ بنے گا, تو وہ انفرادیت کو ہٹ کرے گا. لیکن اگر کوئی مخدوم پاک کے آستانے کا شبیہ بنائے, نقشہ بنائے, تو اس سے انفرادیت ختم ہوتی ہے, بلکہ اس آستانے سے وابستگی کا اظہار ہوتا ہے, اس کی تعظیم, توقیر سب کا اظہار ہوتا ہے, اہمیت سب کا اظہار ہوتا ہے. آپ اپنی مسجد میں نہیں دیکھتے ہیں, اس کو ڈالیے, مسجد میں دونوں طرف شیخ اعظم نے, دائنی طرف جو ہے گنبد خضرا نہیں بلکہ مسجد نبوی یا گنبد خضرا کا
पूरा एक पहाड़ का नक्शा भी है। पहाड़ का भी नक्शा है, मोमेंटो गुंबद खजरा की छवि। जी, एक तरफ हाँ। मस्जिद नबवी, और दूसरी तरफ बाईं तरफ देखिए तो मस्जिद हराम की छवि है। जी जी काबा बीच में दिखा रहे हैं और मस्जिद हराम के पिलर दिखा रहे हैं, दो तरफ मस्जिदों में देखिए आप। अब ये जो छवि बनाया है जी इसको मिसाले गुंबद खजरा नहीं कह सकते, ये छवि है। जी 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 और इसके बनाने से गुंबद खजरा की या बैतुल हराम की ये इंफरादियत खत्म नहीं होती, उनके इम्तियाज पर फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे हमारी वाबस्तगी और इसकी ताज़ीम व तौक़ीर का इजहार होता है और हमारी वाबस्तगी का इजहार होता है। तो ये मखलूम पाक कैसे ले सकते हैं कि ये मुराद कि कोई हमारी छवि न बनाए। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे बात आगे को कर लूँ, एक है मिसाल, और अगर मिसाल का माना यही लेते हैं कि जो शबीह बने, हम शक्ल बने, वो भी हज़रत मखलूम पाक ने नापसंद फरमाया है या नामुबारक कहा है। यही मतलब अगर लेते हैं कि शबीह, हम शक्ल और मिसाल सब एक ही चीज़ है, तो ज़रा तवज्जो दीजिए, मैं आपको बताऊँ कि आला हज़रत अशरफी मियाँ, हुज़ूर अशरफी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। मशहूर कलाम है, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाल की नफी फरमाई। बल्कि अहले सुन्नत का अकीदा है कि रसूल पाक की नज़ीर मुमतना है, इम्तना और नज़ीर की पूरी बहस है, और मिसाल और नज़ीर को फारसी लुगत में एक ही बताया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं कहना, हाँ वो बोल चुका मैं शायद, तो बताना कि मिसाल मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाल की नफी कर दी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, लम याते नज़ीरुका फी नज़रिन मिसले तुनशुद पैदा जाना। तो रसूल पाक के नज़ीर की नफी कर दी। लम याते नज़ीरुका, या रसूलल्लाह आपकी नज़ीर किसी नज़र में नहीं आई, किसी नज़र ने नहीं देखा आपकी नज़ीर। और उसी में फारसी टुकड़े में मिसले तुनशुद पैदा जाना, आपके मिसाल पैदा नहीं हुए मेरे पे महबूब प्यारे, आपकी मिसाल पैदा नहीं हुई। और दूसरा शेर भी है, आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत का शेर है, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं। आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमाने। मिसल की नफी फरमा रहे हैं आला हज़रत शफी मियाँ, मिसल की नफी, मिसाल की नफी फरमा रहे हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी नज़ीर जो मिसाल का तर्जुमा, मिसाल दोनों की नफी फरमा रहे हैं। अब आप ये हुआ कि मिसाल और नज़ीर एक ही चीज, मिसाल और नज़ीर एक ही चीज, और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आपका कहना है कि मिसाल और शबी और हम शक्ल भी मिसाल ही है, दोनों एक है, तो मिसाल और नज़ीर की नफी सुन लिया आपने। अब शबीह का सबूत सुनिए कि जहां जिसके लिए मिसाल की रसूलुल्लाह के लिए नफी कर रहे हैं, वहीं आला हज़रत फरमाते हैं एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में फरमा रहे हैं कि ये दो नवासे रसूल पाक की शबीह कहलाते हैं। और आगे पर हुस्न सिब्तैन है इन जामों, इन हुस्न सिब्तैन इन जामों में है नीमा नूर का। और आगे फरमा साफ शक्ले पाक दोनों के मिलने से आया, यानी दोनों जब मिल जाएं तो रसूल पाक की शक्ल जाहिर हो जाती है, समझा। खत तौअम में लिखा है दोबरक़ा नूर का, खत तौअम में लिखा है ये दोबरक़ा नूर का। अब ये खत तौअम को समझाने लग जाऊं तो शायरी समझ की तरफ चला जाऊंगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यानी इसमें शक्ल का लफ्ज मिला है, शक्ल साबित है, हम शक्ल बताया दोनों को मिलाकर, और एक शेर में हम शबीह बताया, मुशाबह बताया, ये आला हज़रत ने बताया। तो दो आला हज़रत मिसाल की नफी कर रहे हैं, रसूल के नज़ीर की नफी कर रहे हैं, मुमकिन नहीं है, और मुशाबे का जिक्र कर रहे हैं। तो पता चला शबीह और शक्ल की भी का भी इस बात कर रहे हैं, तो पता चला मिसाल नज़ीर और है, शबीह और हम शक्ल और है। और आपको पता होगा सारे उलमा बोलते हैं हज़रत अली अकबर इब्न इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हम शबीह पैगंबर हज़रत अली अकबर कि वो मैदान करबला में आए तो लोग सकते में रह गए कि रसूल पाक के हम शबीह। तो वो बारह सारे उलमा ने इम्तिनाउन नज़ीर मिसाल की नफी फरमाई, और दोनों शेर मैंने आपको पेश किया।
اور سنیے، اور شبیہ کا ذکر تو خود حدیث میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہا قالت ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مستدرک کی حدیث ہے کہ میں نے کسی کو بھی بات گفتگو کے معاملے میں رسول پاک سے زیادہ مشابہ، حضرت فاطمہ سے زیادہ مشابہ نہیں تھے. سمجھا؟ بلکہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، سنیے غور سے. انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی. حسن ابن علی سے زیادہ رسول پاک سے مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا. یعنی سب سے بڑے مشابہ، سب سے زیادہ رسول پاک سے مشابہ حضرت حسن ابن علی تھے، رسول پاک کے مشابہ. اور سنیے، ایک بار حضرت علی کی گود میں حضرت امام حسن کو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو فرمایا تھا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں، کہ حسن تم اپنے والد کے نہیں، اپنے رسول پاک کے مشابہ. سمجھا؟ تو اب یہ بات یہاں ثابت ہو گئی کہ مثال اور نظیر جس کو مخدوم پاک نے فرمایا ہے کہ اس کی مثال جہاں میں کوئی کرنا چاہے گا تو مبارک نہیں ہوگا، تو یہ مثال سے مراد ہے وہ عمارت کے بدلے میں عمارت. اور یہ عمارت، یہ روضہ، یہ سیٹ اپ میرا ہے اور کوئی دوسرا سیٹ اپ بنائے کہ میرا ہے، یہ ہے مثال. اور اس کو انہوں نے نامبارک کہا ہے، نامقبول فرمایا، نکیر فرمائی، ناپسند فرمایا ہے، اور مبارک نہیں ہوگا. یہیں پہ جملہ کہہ دوں کہ اگر یہ یقین ہے تم کو مخدوم پاک کے قول پر، آپ کو یقین ہے تو خاموش رہو نا یار. اگر یہی مثال ہے تو حضور مخدوم پاک نے فرمایا مبارک نہیں ہوگا. ابھی تو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر ہے، ابھی کیوں پریشان ہو رہے؟ اگر نہیں ہوگا، اگر یہی مثال ہے اور یہ نام مبارک ہوگا، اور اللہ کا کرم ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں پر اگر یہ واضح ہو جاتا تو ہم کسی کو روکنے، منع کرنے، روک لینے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن بولنے سے نہیں چکتے. ضرور کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، انداز الگ ہوتا کہنے کا، لیکن ہم اپنا احتجاج درج کرا دیتے. اب یہاں پر ایک بات تو واضح ہو گئی ناظرین پر کہ یہاں مثال سے مراد شبیہ اور ہم شکل نہیں، نقشہ نہیں ہے. ہاں، نظیر کے معنی میں ہے جو بالکل اس کے بہو وہ سارا سیٹ اپ تیار ہو جائے اس طرح سے. اب یہ ایک کے بدلے میں کوئی دوسرا اپنا بنائے. جی جیسے میں نے کہا آپ نے اچھا ایک ممتاز منفرد مکان بنایا اور کوئی دوسرا آپ کے مکان کی نقل کرے، یہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن آپ کے مکان کا نقشہ رکھے اپنے گھر میں تو آپ فخر کریں گے. اچھا، یہاں جو نقشہ لگتا ہے 28 محرم کو تو صرف آستانے کا نقشہ ہے، آستانے کی شبیہ ہے. ہاں، آستانے کی شبیہ ہے، باقی وہ پھول، باغ، نیل وغیرہ کچھ نہیں. یہ تو مثال بننے کا کوئی سوال نہیں ہے. جہاں پر جو روضہ کہا گیا دری روضہ. اب ایک چیز اور، نقشہ جیسا کہ یہاں پر ہے، یا جو لوگ نقشہ کو ناجائز کہتے ہیں، یہ تو شرعاً بھی غلط ہے. ہاں، شرعاً بھی غلط ہے. اب اگر نقشہ ہی وہ مراد دیتے ان کے بقول، اب اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ بھائی مخدوم پاک کا نقشہ ہی بنانا ہے، شکل ہی بنانا ہے، تو دور میں بناؤ، قریب میں بناؤ گے یہ کیسے صحیح ہوگا؟ نقشہ تو دور میں بنایا جاتا ہے، جب آستانے کے قریب ہو تو ایسا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو کیا سوال یہ ہے کہ نقشہ آستانے کا نقشہ مجھے ایسا لگتا ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری 30 سال سے وہابیوں کی بندیوں سے بحث ہوتی ہے استغاثہ، استمداد پر، تو جب ثابت کر دیجیے تو کہتے ہیں کیا کہ دور سے نہ جائے شرک، قریب سے. جب دور والا ثابت کر دیجیے کہ قبیلہ خدا نے آواز دی، تو آپ وہ جب دور کی ثابت کر دیتے ہیں کہ مردے سے غلط ہے، ناجائز شرک ہے، یہ زندے سے کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی فرار کی صورتیں ہوتی ہیں. مخدوم پاک کے جملے میں ہے کہ ہر کسے کے مثال او در جہاں خواہد کر. تو جس کو وہ ناپسند کر رہے ہیں وہ دنیا میں کہیں بنے تو ناپسندیدہ ہے. اب یہ کہتے ہیں قریب میں بنے تو غلط ہے، دور میں بنے تو صحیح ہے. یہ تو ان کا اپنا قول ہوا، مخدوم پاک کا قول نہیں ہے. یہ منشأ غوث العالم نہیں ہے، بلکہ مخدوم پاک کے قول کے خلاف اپنا قول گڑھنا ہے، اپنی تعبیر ہے. اور میں کہوں گا آستانے سے نیچے اترو اور کسی بھی خانقاہ کے حجرے میں چلے جاؤ، آپ کو نقشہ ملے گا، وہاں نقشہ ملے گا.
किसी भी घर में चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, मखदूम पाक का रोज़े का नक्शा मिलेगा। तो ये दूर और करीब क्या बात है, बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे एक सवाल कर सकते हैं कि यहाँ लगाने की ज़रूरत है। तो लोग कहते हैं बोलने के लिए 10 मीटर दूर है, 10 मीटर आस्थाना यहाँ से। अरे पहले तो खानका जो ऊपर से दिखता था, उसकी पहली मंजिल पे अब तो इमारतें बन गई, यहाँ से भी नहीं दिखता। और ये हदूदे खानका कैंपस में जो है कोई खड़ा हो गया आस्थाना नजर आता है? छत पे जाएंगे बहुत ऊपर तक, बहुत ऊपर जाएंगे। तो यहाँ तो सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि फूल के वक्त जो लोग मुतवज्जे हैं तो एक शबी एक हमशक्ल आस्थाना सामने है। तो नाज़रीन किराम, ये पूरा आपने इस कज़िये का तस्फिया समाप्त किया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना कमर अहमद अशरफी भागलपुरी नाज़िम आला जामिया अशरफ का कि इन्होंने इस मैटर पर खुलकर अपनी बात रखी और जो हक है उन्हें हक से कहा और जो गलत है उन्हें गलत कहा। उम्मीद है कि आप लोग भी इसको बनज़र इंसाफ और हकीकत की नज़र से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। सुनाएं। आप तमाम नाज़रीन से यही गुजारिश है कि इस मसले को अपनी अना का मसला ना बनाएं, बल्कि हकीकत और इंसाफ की नज़र से देखते हुए सही को सही माने, गलत को गलत माने और ज़ात शख्सियत परस्ती से उठकर इंसाफ और हकीकत परस्ती का साथ दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।